بند کریں کو واہ 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 وہ چل رہی ہے آج یہی بارش بارش ہے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو چودھری ملازاد میر، آپ دیکھ رہے ہیں مانسرا نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں قطر سے جو مہمان شخصیت موجود ہے عبید صاحب۔ عبید صاحب کا تعلق جو ڈسٹرکٹ مانسرا سے، ہم آج ایک اہم ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو پورے پاکستان کے اندر جو ٹریول ایجنٹ، ٹریول ایجنسی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سادہ لوگوں کو مددگار چھوڑ دی جاتے ہیں۔ اس مانسرا سے ہے، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم جو پاکستان لائے کہ ان کو یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے یہاں سے اور یہاں پہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے آئے کہ جو پاکستان کے اندر جو محکمہ ادارے ہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے والے، ایف آئی اے ہے، سائبر کرائم ہے، اس کے علاوہ سی ڈی ہے، وہ ان اداروں کے حوالوں سے اداروں نے کتنی ان کی مدد فراہم کی ہے اور ان کی کیا کارروائی کی ہے، کیا پیش رفت کی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے عبید صاحب۔ عبید صاحب سے بات کریں۔ السلام علیکم عبید صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی مولداد میر صاحب۔ عبید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا عبید صاحب، آپ کا مولداد میر صاحب آپ کا نیٹ صحیح نہیں ہے، آواز ہم تک آپ کی نہیں پہنچ رہی۔ شاید نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہماری گفتگو نہیں ہو رہی، آپ کے پاس نیٹ پرابلم ہے۔ جی مولداد میر صاحب، میں اس وقت قطر میں موجود ہوں، اور قطر میں ہمیں لے کے آنے والا شخص ہمارا ایبٹ آباد کا ایک نامور آدمی، جس نے ہمیں مدعو کیا کہ میں آپ کو قطر لے جا رہا ہوں، اور تقریباً ہمارے ایبٹ آباد اور ضلع مانسرا سے کوئی 92 لوگوں کو وہ قطر لے کے آیا ہے، پولیس کے نام پر، پولیس قطر کے نام پر، کہ وہاں پر میں نے ویکنسیز لی ہوئی ہیں قطر سے، تو اس میں تقریباً ہر آدمی سے میکسیمم 8 یا 9 لاکھ کے قریب انہوں نے پیسے لے کر کے فی کس کے حساب سے، تو وہ ادھر قطر لے کے آیا ہے۔ ڈاکٹر نذیر اوان اس کا نام ہے، وہ مانسرا ایبٹ آباد حویلیہ میں اس نے اپنے پاک بسم اللہ ٹریول کے نام سے ایجنسیز دفاتر قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر کے یہاں پر
92 لوگ ابھی ادھر قطر میں موجود ہیں، اور وہ ان ارائیول ویزے پر قطر لے کے آیا ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کو چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کر لی انہوں نے۔ اور یہاں پر یہ جو 92 قسم کے لوگ ہیں، یہ ابھی بے یار و مددگار یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اپنے طور پر یہ قطر میں پاکستان ایمبیسی میں بات چلائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی سے کوئی 9، کسی سے 8، کسی سے 10 لاکھ، کسی سے 11 بھی لیے ہیں، اور وہ آدمی چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کوئی اس سلسلے میں ہماری پیش رفت کی جائے۔ تو ایجنسی وہاں ایمبیسی میں ہم چلے گئے، تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں، آپ کا تحفظ ہم ہر صورت میں کریں گے، ایمبیسڈر صاحب نے ہمیں بتایا۔ تو وہاں سے آج تیسرا دن ہے، ہم ایمبیسی سے جب آئے ہیں اپنی رہائش گاہ پر، تو اپنے اہل و عیال، گھر والوں کو، دوست احباب کو پاکستان میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیل بتلائی۔ تو آج چوتھا دن ہے کہ وہ FIA کے دفتر میں جاتے ہیں ایبٹ آباد میں۔ تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی درخواست قصور نہیں کی گئی ہمارے گھر والوں کی طرف سے اس شخص کے خلاف۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی ادارہ اس شخص پر ہاتھ نہیں ڈال رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ مولادات بھائی، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آدمی نے جن لوگوں کو پولیس کے نام پر یہاں پر لایا، تو ان کو باقاعدہ وہاں منسرا ایبٹ آباد میں ٹریننگ بھی دی گئی کہ آپ ادھر سے ٹریننگ کر کے چلے جائیں گے۔ باقاعدہ طور پر ان کو پولیس کی ٹریننگ دی ہے، اور وہاں سے یہ لے کے ادھر آیا ہے، تو ابھی یہ چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ تو حکام بالا جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہے، اس شخص کے خلاف کوئی بھی اپنی درخواست منظور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ادھر پڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ابھی تقریباً کوئی 92 آدمی ہیں جو پاکستان سے پولیس کے نام پر ادھر قطر میں لایا، اور یہاں پر لا کر کے چھوڑ کر وہ آدمی چلا گیا۔ اب میڈیا کے تھرو ہم حکام بالا تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہ رہے تھے کہ کافی لوگ میرے ساتھ، یہ فی الحال تو میرے ساتھ منسرا کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب کی آواز ہے، یہ میری آواز نہیں، یہ 92 لوگوں کی آواز ہے کہ یہ لوگ غریب لوگ ہیں، پاکستان کے ضلع منسرا کے غریب عوام ہیں، اور یہ اپنے گھر میں سے کوئی قیمتی اشیاء بیچ کر کے، کوئی اپنی دکان بیچ کر کے، کوئی کیا چیزیں بیچ کر کے، اپنے اوپر قرض لے کر کے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا دوست ایک ادھر تھا ہمارے ساتھ کہ وہ اپنے گھر کا ایک صرف اکیلا شخص تھا، اکیلا ایک آدمی، اور وہ والد صاحب اس کے بیمار، وہ تقریباً 10-10.5 لاکھ روپے قرض لے کر کے وہ ادھر آیا، اور وہ آدمی ڈاکٹر نذیر اعوان اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ جو گھر میں کمانے والا ایک شخص، لیکن اس نے اپنے سر پر اتنا قرض اٹھا کر کے یہاں لایا، تو وہ ڈاکٹر نذیر اعوان ایسے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ تو یہ ہے ہمارے پاکستانی ان ایجنٹوں کا کارنامہ جو آج میڈیا پر ہم شو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں تو ہمارے پاکستان کی بھی بےزتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے شخص پر حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی تو یہ باہر بیرون ممالک میں یہ ہمارے پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے، اور ایسے شخص پر ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کڑی سے کڑی ان کی نگرانی کی جائے اور ان پر ٹھیک ٹھاک ہاتھ ڈالا جائے، تاکہ اگلی آنے والے وقتوں میں کم از کم ہمارے پاکستان کا امیج دوسرے ملکوں میں خراب نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے دوست احباب اس ضلع مانسرا کے جو میرے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا خبیر صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں روم میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں روم میں؟ آپ مولازات بھائی، وہ ہمیں شخص ان ارائیول ویزے پہ لے کے آیا تھا ادھر، تو اس کے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن سے اس نے 2 سال پہلے پیسے لیے تھے کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا، تو آج 2 سال کے بعد پھر یہ ایشو چلا، تو تقریباً ہمارے آئے ہوئے ادھر قطر میں موجود ہیں ہمارے تقریباً کسی کا 2 مہینے پورے ہو گئے، کسی کا 1.5 مہینہ ہو گیا۔
چونکہ ان ارائیول ویزا جو ہوتا ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر اس کی ایک مور لگتی ہے اور پھر 2 مہینے تک یہ ویزا چل سکتا ہے، اس کے بعد اس قطر میں وہ ویزا بالکل نہیں چل سکتا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی 2 مہینے کے بعد ان تمام لوگوں کو دوبارہ پاکستان جانا پڑے گا۔ 2 مہینے ہو گئے کم از کم ان لوگوں کو یہاں پر پڑے ہوئے، خود اپنا کھا رہے ہیں، اپنا خرچ اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ آپ لوگ جب آخری فلائٹ ہوگی 25 دسمبر کو، تو 25 دسمبر کو ہم آپ کو پولیس اکیڈمی قطر میں لے کے جائیں گے۔ تو یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو اب آپ حساب لگائیں آج کیا ڈیٹ ہے۔ تو آخری ڈیٹ اس نے ہمیں 25 دسمبر بتائی تھی، 15 کے بعد آج کتنے دن ہو گئے، اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پیش رفت یہ ہوئی کہ وہ بندہ ہی بھاگ گیا، پولیس کا ادھر نام و نشان نہیں۔ جتنا ہم نے ادھر اپنی سورس سے ہم نے پتہ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی ویکنسیز قطر میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ قطر میں ویکنسیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم آدمی قطر میں 2 سال ادھر اس نے رہائش اختیار کی ہو، نمبر 1 سب سے بڑی شرط، جو کہ ہمارے اندر نہیں پائی گئی۔ ہم تو آج جمعہ 8 دن ہوئے آئے۔ نمبر 2 کہ قطر میں اپلائی کے لیے قطر آئی ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمیں نہیں دی گئی، ویسے ادھر لایا گیا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں بتا کر ادھر لایا گیا، تو آج ہمیں ادھر بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ تو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ اس شخص کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اس چیز پر ہمیں جوائن کیا اور آپ ہماری آواز کو، ہمارے 92 لوگوں کی آواز کو آپ حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کچھ لڑکوں کی آج فلائٹ کورونا کا اعلان ہوا ہے۔ گورنمنٹ کا پتہ ہے وہ پورے اعتراض سوچے مولانا بھائی، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دوست جو ہیں وہ ان کی فلائٹیں آج رات کو ہیں، اور یہاں پر ظاہر ہے آج کل کورونا کا ایک اور ایشو بہت زور و شور سے اور بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے دوست احباب ہیں جو ایبٹ آباد منصورہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ واپسی کے لیے ان کو پی سی آر کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے۔ تو کافی دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے پی سی آر کا ٹیسٹ کرایا ہے تو ان کا کورونا پازیٹیو نکل آیا ہے۔ تو کورونا پازیٹیو نکل آنے کی صورت میں وہ دوبارہ پاکستان کا رخ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تک یہاں کا قانون ہے کہ اعتراض ایپ ہوتی ہے، وہ اگر لال ہو جائے تو پھر آپ کسی قسم کا ٹریول بھی نہیں کر سکتے اور اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ ابھی وہ اپنی اپنی رہائش پر کوارنٹائن ہیں۔ تو ایسے دوست بھی موجود ہیں کہ جو ابھی بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ تو بڑی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہیں، سارے جوان لوگ ہیں، لیکن جب ایسے واقعات ان کے ساتھ رونما ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اور پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو وہ بتانے سے بھی قاصر رہتے ہیں کہ وہاں بھی پریشانی نہ ہو۔ تو ایسے عالم میں ایسے ان اشخاص کو چھوڑ کر جانا، پھر ان کا کسی قسم کی پاسداری نہ کرنا، اور پھر ان کو اسی طرح بیرون ملک میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لینا، یہ میرے خیال میں بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ اس پر ہمیں حکومت وقت سے اور پاکستانی تمام اداروں کے ساتھ یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ اور اس کے ساتھ جتنے متعلقہ لوگ ہیں ان پر سخت سے سخت نظر رکھی جائے اور ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ایکشن لیا جائے، چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ضلع مانسہرہ کے بالخصوص اور ایبٹ آباد کے،
وہ آج تیسرا دن ہے FIA کے دفتر میں جا رہے ہیں ایبٹ آباد میں، وہاں پر ان کی قسم کی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کی جا رہی۔ تو جب ایسے شخصوں کے خلاف ادارہ کوئی درخواست نہیں لیتا تو پھر اس ادارے پر بھی لوگوں کی اور عوام کی جو نگاہیں ہیں وہ ایک سوالیہ نشان کی طرح اٹک جاتی ہیں۔ تو برائے کرم آپ کی میڈیا کی وساطت سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسے ملک دشمن بدنام لوگوں کو آپ ان پر ہاتھ رکھیں اور ان کو کڑی سے کڑی سخت سزا دی جائے۔ یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں مانسرا کے، یہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ مولداد میر صاحب، عجیب و غریب کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ ان لوگوں کو کیسے لایا گیا اور یہاں پر بٹھایا گیا اور انہوں نے کیا کچھ اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے انہوں نے کیا کچھ کوششیں کی، اور وہ کوششیں ابھی بالکل ناکام ہو رہی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور ہماری آواز بننے کے لیے سامنے آئے۔ اس کے بعد میں اپنا تعارف سب سے پہلے کرواؤں گا۔ میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ تحصیل اگی کا رہائشی ہوں اور میرا نام ندیم ہے۔ چونکہ قاضی صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے ساری باتیں بتا دی ہیں، تو بس ہماری یہی درخواست ہے کہ ہم یہاں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، ایون کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی اخراجات نہیں ہیں۔ جو ہمارے پاس تھے وہ تقریباً 2 ماہ میں ہم لوگ کھا چکے ہیں۔ ہمارے پاس دوبارہ ٹریول کرنے کے لیے کووڈ PCR کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایمبیسڈر سے بھی ملے، انہوں نے بھی یقین دہانی، جسٹ ایک سیاسی بیان تھا، ایک یقین دہانی انہوں نے دی ہے، لیکن فی الحال ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ ہمارے والدین، ہمارے ریلیٹیوز جو بھی جاتے ہیں FIA بات کرنے کے لیے، اپلیکیشن دینے کے لیے، تو وہاں سے بھی ان کو کوئی ہماری درخواست پہ غور ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اگر یہی صورتحال رہی، یا تو ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ لوگ پاکستانی ہی نہیں ہیں، یا پھر ہماری اس تقریباً 92 بندے ہیں، یہ روزانہ کے حساب سے پاکستان میں یہ بندہ ایسے فراڈ کرتا آ رہا ہے، تو کوئی اگر اس پر ایکشن نہیں لیا جائے گا، کل کو ہماری طرح آج ہم 92 ہیں، کل کو یہ 292 ہو جائیں گے، وہ بھی کسی نہ کسی ملک میں، کسی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں ایسے ہی بے یار و مددگار پڑے رہیں گے۔ تو آپ کے میڈیا کے توسط سے میں یہ بات حکام بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں، اسپیشلی عمران خان تک، اس کے بعد جو ہمارے منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان تک، کہ وہ اس بات پر خصوصی ایکشن لیں اور اس بندے کو گرفتار کر کے، اور ہماری جو جتنی بھی پیمنٹ ہم سے لی گئی ہے وہ ہمیں ریکور کروائی جائے، تاکہ ہم لوگ اپنے روزگار کا سوچ سکیں۔ اور آپ یقین کریں تقریباً یہاں پہ سارے لڑکے جو کوالیفائڈ ہیں، کوئی بیچلر ہے، کوئی ماسٹرز ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں جابز کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دوسرے کنٹریز کو آتے ہیں۔ تو آپ کے توسط سے اپنی بات حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہمارے ساتھ ہمارے جو لوکل میڈیا، کسی نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے بات کریں، ہماری آواز بنے۔ کسی میڈیا والے نے، ایک آپ نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ہم سے بات کی، اس کے علاوہ ہمارے کسی میڈیا نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ تو یہ ایک قسم ظلم کی ایک داستان ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آج ہمارے تقریباً 18 لڑکوں کی فلائٹ ہے، ان کے 2 مہینے پورے ہو گئے، ان میں سے ان 8 لڑکوں کا کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے۔ وہ بیچارے الگ سے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، کوارنٹائن میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس PCR تک کی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا PCR کووڈ کے لیے ٹریول کے لیے ٹیسٹ کروا سکیں۔ ایمبیسڈر صاحب نے بھی یقین دہانی دلانے کی کوشش ہی کی ہے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہماری عمران خان سے یہ خصوصی ریکویسٹ ہے، ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بندے کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا دیں اور ہم لوگوں کو انصاف دلایا جائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اچھا جی، بتا دیں آپ۔
کوئی اور بات کرنا چاہے حبیب صاحب؟ جی مولادات صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ضلع مانسہرہ کے یہ ہیں حافظ منیر احمد صاحب، وہ اپنی داستان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مولادات بھائی، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گروپ لے کے آیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس آدمی نے ہمیں جو پہلا لالی پاپ دیا وہ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ یہ جو میں نے سیٹیں خریدی ہوئی ہیں قطر پولیس سے، اس کے ساتھ یہ میں اور ڈاکٹر نذیر اوان کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اور زلفی بخاری نے یہ جا کر کے ادھر قطر سے یہ سیٹیں خریدی ہیں اور ان خریدی ہوئی سیٹوں پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ حالانکہ قطر کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر جو قطر پولیس میں یا آرمی میں کوئی ویکنسیز ہوتی ہیں تو اس کے لیے پاکستان سے وہاں پر اس کی سلیکشن ہوتی ہے اور اس حساب سے وہاں سے آتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ زلفی بخاری کے نام سے، عمران خان کے نام سے ہمیں یہاں پر جھانسا دے کے لایا کہ یہ ہم نے خریدی ہیں، فی بندہ 10 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے، کسی سے 11 لاکھ روپے بھی لیے اور لے کے یہاں پہ آیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر بندہ سوچے تو اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ حکومت وقت بھی ملوث ہے۔ جہاں تک یہ زلفی بخاری کا نام لیتا ہے تو وہ اس وقت تحریک انصاف عمران خان کا بندہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس پوری کارگزاری میں تحریک انصاف، زلفی بخاری، عمران خان بھی ملوث ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے عناصر موجود ہیں ملک کے اندر تو یہ ملک دشمن عناصر ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک ٹھیک ٹھاک سازش ہے۔ تو ہم اپنی فریاد کہاں پر لے جائیں؟ تو اس آواز کو، اس ہماری آواز کو آپ کی وساطت سے ہم پوری دنیا کو یہ سنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وقت کے بادشاہوں کے ساتھ اگر مل کر کے ایسے دھوکہ بازی ہوگی تو آنے والے وقت میں عوام، ہمارے ملک کی عوام کسی بھی حکمران پر کسی قسم کا کوئی اپنا وہ اعتماد نہیں رکھے گی۔ تو اس لیے ہماری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری آواز بن کر کے آپ اس پورے نظام کے خلاف آپ ہماری آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے دوست ہیں منیر صاحب، یہ اپنی داستان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم مولادات صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس حوالے سے آپ نے ہماری ان باتوں پہ توجہ دی۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہوں گا ڈاکٹر نذیر اوان کے حوالے سے کہ یہ ایک اس طرح کے شخص ہیں کہ گزشتہ کسی وقت میں پی ٹی آئی کے کسی ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک نمائندے سے کروا رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی یہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مانسہرہ میں نادرا آفس کے اوپر اس کا پاک بسم اللہ نام کی ایک ایجنسی ہے۔ ایبٹ آباد میں سٹی مسجد کے پاس ایک ایجنسی ہے اور اس کے علاوہ کاکول روڈ پہ بھی اس کی ایک ایجنسی ہے، حویلیہ میں بھی اس کی ایک پاک بسم اللہ نام کی ایجنسی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں سر کہ یہ ایک ٹرسٹ بھی چلا رہا ہے جو رجسٹرڈ ہے پاکستان کے اندر، ظہیر شہید کے نام سے یہ ایک ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس نے قطر کے اندر آ کر ہمیں اس معاملے میں قطر پولیس کے لیے لے کے آیا، لیکن در حقیقت یہ یہاں اس ٹرسٹ کے لیے چندہ مانگنے یہاں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی یہ جاتا رہا یہ اپنے لیے ایک ٹرسٹ کے لیے چندہ مانگنے جاتا رہا۔ ہمارے معاملے میں کسی قسم کی صداقت ہمیں نظر نہیں آئی یہاں پہ۔ تو اب جتنے لوگ ہیں، بہن میں لوگ ہیں، کوئی ایبٹ آباد، کوئی مانسہرہ، حتیٰ کہ اسلام آباد سے بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، تو منڈی بہاؤالدین سے بھی لوگ ہیں، تو ان سب کے ساتھ یہ ایک فراڈ کرتا رہا، ان کو دھوکہ دیتا رہا اور تاریخ بے تاریخ دیتا رہا۔ فرسٹ آف آل اس نے 15 دسمبر سے لوگوں کو بتایا تھا کہ 15 دسمبر کو میں آپ کو جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، ایئرپورٹ سے آپ کو اکیڈمی کی گاڑیاں لے کے
آپ کو جائیں گی پولیس اکیڈمی میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ تاریخ دیتے رہیں حتیٰ کہ لاسٹ ٹائم پہ انہوں نے 18 جنوری کی ڈیٹ دی. جب 18 جنوری کے دن تقریباً 10-11 بجے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو یہاں سے رائے فرار اختیار کر چکا ہے اور یہ یہاں سے بھاگ چکا ہے. تو یہاں سے یہ کراچی گیا. پھر کراچی جانے کے بعد اس نے وہاں سے کچھ ایسے وائسز اور کچھ ایسے میسیجز بھیجے ہیں جن میں یہ واضح طور پہ ان سب لڑکوں کو دھمکا رہا ہے، بدماشی کا ایک لہجہ استعمال کر رہا ہے. تو ہماری حکام بالا سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کے عناصر سے جو ملک کی بدنامی میں بنتے ہیں، تمام دنیا میں ملک کا امیج خراب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اچھا خبیب صاحب، مانسرا جو نادر آفس کے اوپر اس کا آفس، اس کا نام کیا ہے؟ ناظرہ آفس کے اوپر اس کا جو دفتر ہے اس کا نام ہے پاک بسم اللہ ٹریول ایجنسی. اس دفتر کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے منظر عالم، اس کا ملازم ہے. تو یہ جو بالخصوص منظرہ کے لوگ ہیں 13 لوگ ہیں. تو یہ منظر عالم کے تھرو یہ ہم ڈاکٹر نذیر اوان کے ساتھ ٹچ ہوئے، تو اس سلسلے میں ہم آئے. اور اس کا ابتباد میں سیٹھی مسجد کے ساتھ پاس اس کا دفتر ہے، اسی کے نام سے بسم اللہ ٹریول ایجنسی کے نام پہ. ہری پور میں بھی اس کا ٹریول ایجنسی ہے، بسم اللہ ٹریول ایجنسی کے نام سے. تو یہ شخص پورے صوبے میں تقریباً اس کی ٹریول ایجنسیز کے نام سے دفاتر ہیں. تو یہ لوگوں کو اسی طرح پھنسا کر کے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے پیسے وصول کر کے تو نکل جاتا ہے. تو یہ ساری داستان ہے وہ کہ جو ہم ان 92 لوگوں کے ساتھ ہوئی، جو ابھی آپ کو ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. اور آپ مولداد بھائی، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ پوری وتھ پروف کے ساتھ. ابھی اس کا آج کا میسج آیا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بدماشی کی، فلاں کیا. تو میں ابھی ادھر جب قطر سے بھاگا ہے تو پاکستان گئے، پاکستان سے پھر یہ ابھی آج کی رپورٹ یہ کہ یہ دبئی میں ہے. تو ادھر سے یہ ان لڑکوں کو دھمکی امیز میسیجز کر رہا ہے کہ آپ میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ادارہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور آپ جو کرنا چاہیں کر لیں. تو میں آپ جس نے بھی میڈیا پر بات کی یا کسی نے میرے خلاف کوئی بھی کیس کیا، FIR کی، تو میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، 10 سال بعد دوں گا. مطلب کہ ایسے بدماشی سے بھرے ہوئے میسیجز ان عوام تک پہنچنا اور ان لوگوں تک آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت وقت اس شخص پر ہاتھ نہیں ڈال رہی. یا تو حکومت وقت ادارے خود مجبور ہیں یا ان کو مجبور کرایا جا رہا ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہماری آواز بن کر اس کیس کو اپنا کیس سمجھ کر کے آپ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں، تاکہ یہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان کو ان کا حق مل جائے اور ایسے شخص کے خلاف حکومت اچھی کارروائی کرے اور ایسے شخصوں کو ملک سے باہر بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے. جی مولداد بھائی. وزیر احمد اوان صاحب جن کا تعلق ابتباد سے ہے مانسرا لاری اڈا خیبر پلازے کے اوپر جو آفس ہے بسم اللہ ٹریڈر کمپنی کے نام سے وہاں پہ چلا رہے ہیں، اور قطر کے نام سے انہوں نے ویزوں کا فراڈ کیا ہے. پولیس کے نام سے انہوں نے پیسے لیے، فی کا سے 10 لاکھ روپے لیا بندوں کو یہاں سے لے جا کر قطر کے اندر 192 لڑکوں کو وہاں پہ لے جا کر چھوڑ دیا. یہ قطر کے ویزوں کے نام سے بہت بڑا فراڈ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے، کوئی مانسرا سے کوئی ابتباد سے، ہزارہ ڈویژن کا تعلق ہے، اور یہ 192 لڑکے وہاں قطر
के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, धोखा दही के साथ इनको वहां पे जाकर फंसेंगे। इनके घर वाले एल हयाल बड़ी परेशानी के आलम में है और ये वहां पे इनके पास पैसे भी नहीं है और ये रूम में पड़े हुए हैं, बहुत परेशानी में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान वक्त से और इमरान खान से अपील करता हूँ, शाह महमूद खान से जो वजीर खारजा है उनसे मैं अपील करता हूँ कि इनको उनको कतर से वापस पाकिस्तान लाया जाए और इन ट्रेडर के नाम से मौजूद है, जो बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया और बहुत बड़ा नुसरबाज है, जो इस वक्त दुबई के अंदर बैठा हुआ, जो पैसे देने का नाम नहीं ले रहा और इनको आगे धमका रहा है। उसकी जायदाद को जब्त किया जाए, उसके मकान को जब्त किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कार्रवाई करके उसको जो है पाबंद सलासल किए जाए। ऐसी और भी कार्रवाई इंशाल्लाह हम सामने लाते रहेंगे। जो भी ऐसे नुसरबाज, फ्राडिया और माफिया लोग होंगे इंशाल्लाह हम उसको मीडिया पे लाएंगे और बेनकाब करेंगे। और हुकूमत वक्त से हम अपील करते हैं कि